جو ہوتا ہے نا یعنی مسلمان، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر جو ہوتا ہے نا اللہ کا، اس ڈر میں وہ اللہ سے دور نہیں جاتا. دیکھو ایک ڈر ہوتا ہے کہ انسان کسی سے خوف کھاتا ہے تو خوف کی وجہ سے دور جاتا ہے. ایک ڈر جو ہوتا ہے نا وہ اس کی محبت میں بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا محبوب روٹھ نہ جائے. سمجھ رہے؟ تو وہ ڈر. اور آپ لوگ جانتے خشیت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا جو ڈر ہے وہ کہتے کسے ہیں؟ تو اور یہ ہوتا کیسے ہے دل میں؟ تو انسان کے دل میں جب خشوع اور خضوع ہوگا نا، یعنی اللہ کے لیے ہر کام کرنا، اللہ کا احساس، تو دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے بیٹھے گی. سمجھ رہے؟ اور اللہ رب العزت کی ہیبت ہے نا وہ ہمارے دل میں بیٹھے گی. تو ساتھیو ہمیں اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہونی چاہیے نا کہ اس کی ناراضگی کے تصور سے ہمارا دل کانپ اٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو انسان اللہ سے ایسی محبت کرے کہ اللہ کی محبت یاد آ جائے نا، اللہ یاد آ جائے، اس کا احساس ہو تو بندہ اداس ہو جائے. سمجھ رہے؟ یعنی ایسا انسان جس کے دل میں، ایسا مسلمان جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بندہ گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اسے ڈراتی ہے اس کے روٹھنے سے. صحابہ نے کیا کیا؟ فستو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. صحابہ نے اتنی اللہ سے محبت کی کہ گردن کٹ رہی ہے، جان نکل رہی ہے، اور صحابہ کہہ رہے ہیں فستو رب کعبہ. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی. ان میں عشرہ مبشرہ 10 جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی. لیکن ڈر کیسا تھا اللہ کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا ڈر تھا اللہ کا، کہ کیا کہتے تھے، کیسی خشیت تھی کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا جانور اس کو کھا لیتے. ہے نا؟ کاش میں کوئی گھاس ہوتا جانور اس کو کھا لیتے. حالانکہ کون ہے؟ جنت کی خوشخبری ملی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اللہ سے ڈر کیوں رہے؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ راضی ہوئے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی ناراضگی سے اس کی محبت میں ڈر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ناراضگی سے اس کی محبت میں ڈر رہے تھے. تو سچا مومن کون ہوتا ہے؟ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں نہیں فرماتے الم یعن للذین آمنوا؟ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اس سے ڈر جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ یعنی اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈر جائیں. سمجھیں؟ تو اللہ رب العزت کیسے عجیب انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی تک وقت نہیں آیا؟ یعنی یہ کام تو پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا. تم اب بھی سرکشی کر رہے ہو، تم اب بھی گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، تم اب بھی بے حیائی پہ بے حیائی کیے جا رہے ہو. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اب تو اتنی مدت گزر گئی اللہ کے بغیر زندگی گزار کے، اب بھی نہیں سمجھ رہا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں فرمایا نا کہ مومن جو ہے نا حقیقت میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع پیدا نہیں ہوتا. مسلمان تو ہے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن مومن کب بنے گا؟ جب اللہ کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کا دھیان آئے گا، تب مومن ہوگا. سمجھ گئے؟ تو خشیت کی بہت ساری صورتیں ہیں. اللہ کا جو ڈر ہے، ایک تو نماز میں خشیت، یعنی نماز اتنی اچھی پڑھے، سنوار کے پڑھے، اس کے اعضاء جو ہے وہ اطمینان سے ہوں، ہے نا؟ تو اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں، نماز میں بھی اس کے دل میں اللہ کا احساس ہو. یہ ہے نماز کی خشیت، کہ نماز میں ہے بے سکون ہے، کبھی دوپٹہ صحیح کرتا ہے تو کبھی انگلیاں چٹکا رہا ہے، تو کبھی اپنے داڑھی کے بال سے کھیل رہا ہے. نہ بلکہ اس کے ہاتھ پیر سب سکون میں ہوں. یہ نماز کی خشیت ہے. ذکر میں بندہ ہے،
تو ذکر میں اللہ کی ایسا دھیان ہو، ایسی کیفیت ہو کہ اللہ کی یاد آئے، یعنی انسان کے منہ سے اللہ کی محبت میں آہیں نکلتی ہو، سمجھ رہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو، کبھی ٹھنڈی سانس لیتا ہو، اللہ میرے پیارے اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کبھی بندے کا حال ایسا ہو، اللہ کی یاد کرتا ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، کبھی اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، تو کبھی رو رو کے بندہ بے ہوش ہو جائے. سمجھ رہی، یہ تمام کیفیت، تڑپنا، رونا، آہیں بھرنا، بے ہوش ہو جانا، یہ سب خشیت کی تو کس میں ہے؟ یعنی اللہ کی محبت میں بندہ ڈرے. سمجھ رہے، کہیں نماز میں، کہیں ذکر میں اس کا اس طرح کا حال ہو رہا ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ. سمجھ رہے، اللہ کی محبت میں آہیں بھرنا مطلب کیا؟ ہاں، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ کی محبت میں آہیں بھرا کرتے تھے، ہے نا. انسان کو اگر کسی سے محبت ہو نا، تو انسان کی زبان سے خود بخود ایسی آواز نکلتی ہے کہ سامنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے اس شخص کے دل کو کوئی غم لگا ہے. سمجھ، تو ہمارے دل میں ایسی محبت ہو، کہیں اللہ کی محبت میں بندہ روتا ہو، کہیں اللہ کی محبت میں بندہ گڑ گڑاتا ہو. سمجھ رہے، تو ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں ایمان والا ہوتا ہے. سمجھ رہے، جو اللہ کی محبت کو محبوب رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عافیت کے ساتھ عطا کر دیجئے، اپنی محبت کی چاشنی ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اپنی محبت سچی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، جس میں ایمانداری ہو، جس میں امانت داری ہو، وہ محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. سمجھ رہے، تو اللہ رب العزت کی محبوبیت ہمارے دل میں بڑھے. محبوب کی نظریں کیسی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنے محبوب کا خیال ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی اس کی محبت میں اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی محبت میں کبھی آنسو بھر جاتے ہیں، اس کی یاد آتی ہے. تو ایسی محبت ہمیں بھی اللہ سے ہو. آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، اور جو عام لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. دیکھو، ایک عام آدمی کا ڈر اور خوف کیسا ہوتا ہے؟ وہ ڈرتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ سزا سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہیں فرشتے نہ مارے، وہ ڈرتا ہے کہیں جہنم کی شدید آگ، گرم آگ میں اس کو ڈالا نہ جائے. تو وہ ڈرتا ہے قیامت کے دن کی ذلت سے، رسوائی سے، قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے، قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہے. سمجھ رہے، وہ دردناک تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا تو وہ یہ سوچ کر ڈرتا ہے. کہیں قبر کے سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، تو کہیں جہنم کے بچھو سے ڈرتا ہے. سمجھ رہے، تو کہیں فرشتے کہیں مجھے روز قیامت کوڑے نہ مارے، قبر میں کہیں مجھے مارا نہ جائے، اس لیے وہ گناہوں سے بچتا ہے عام انسان. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو ان کو تکالیف چھوٹی نظر آتی ہے. ان کے دل میں ایک بڑا جو غم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اگر میں گناہ کروں گا نا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ غم ان کے دل میں ہوتا ہے. جس سے پیارا رب ناراض ہو گیا نا ساتھیوں، پھر دنیا میں اس کا کوئی نہیں بچا. یہ اللہ والے سوچتے ہیں اس نے سب کچھ ختم کر دیا. تو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. اگر وہ بہت عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں پھر قدم قدم پر یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ رب تو بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے کہیں ہماری عبادتیں اس کو پسند نہ آئی اور ہمارے منہ پہ مار دیا تو. حدیث پاک میں نہیں آتا ہے ریاکار لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر پھٹک دیتے، کپڑے کی طرح مار دیتے ہیں. راتوں کے جاگنے والے کتنے ہی ایسے کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن ان کی راتوں کو ہے نا، ان کی راتوں کے جو اندھیرے ہیں ان کے چہرے پہ مار دیے جائیں گے. تو یہ سوچ کر وہ ڈرتے کہیں اللہ ریا تو نہیں آ گئی. تو ایک عام انسان عذاب سے ڈرتا ہے، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، جو اللہ سے سچا پیار کرتا ہے نا، وہ اپنے رب کے روٹھنے سے ڈرتا ہے. ایک مرتبہ استاذہ
جو ہے ہماری والدہ بھی ساتھ میں تھی، استاذہ تھی، تو استاذہ ہماری والدہ سے کہنے لگی کہ آپا مجھے ہے نا، اور بہت رو رہی تھی، مجھے بہت سارے ان کی باتیں تو نہیں یاد رہی لیکن یہ بات یاد رہ گئی کہ کہنے لگی کہ مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، بس اس دنیا میں یہ سوچ کر رہتی ہوں، جی رہی ہوں کہ اس نے وعدہ کیا ہے میں تم سے ملاقات کروں گا قیامت میں، اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں قیامت میں تم سے ملاقات کروں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، تم سے ملوں گا. تو کہا آپا یہ دنیا میں جینا بہت مشکل ہے، جیا نہیں جاتا اس کی محبت کے بغیر، اس کے بغیر. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، مثال دے کر یوں اس طرح سے سمجھایا استاذہ نے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ بچہ اگر اس کی امی اس سے کہتی کہ اگر تو پاس ہو گیا نا تو تجھے سائیکل دلاؤں گی، اور وہ بچہ محنت کرتا ہے فائنل میں پاس ہونے کے لیے، اور وہ اپنی امی سے پوچھتا ہے امی سائیکل دلاؤ گی نا؟ امی کہتی ہے ہاں بیٹا، امی دیکھو میرا رزلٹ آنے والا ہے، اتنی تاریخ کو ٹیچر نے کہا رزلٹ اگر میں اے گریڈ لایا تو آپ مجھے سائیکل دلاؤ گی نا ممی؟ امی کہتی ہے ہاں بیٹا میں تم کو سائیکل دلاؤں گی. اور وہ یہ خوشی میں اتنے دن تک انتظار کرتا ہے کہ میری امی مجھے سائیکل دلانے والی ہے. سمجھ؟ اسی طرح استاذہ کہنے لگی کہ بس اسی طرح یہ دنیا میں جینا بڑا مشکل ہے، بس یہ سوچ کر جی رہی ہوں کہ اللہ رب العزت روز قیامت ملاقات کریں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، ورنہ یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، یہ دنیا اچھی نہیں لگتی. تو ایمان والا ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے، جو اللہ کی محبت میں ڈرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے کہ اگر شیر پاس بیٹھا ہو نا تو دیکھو کہ آدمی اس سے ڈرتا ہے کہ نہیں، حالانکہ وہ شیر ہے، اس آدمی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہا ہے، مگر اس کے باوجود انسان اس شیر کی رعب کی وجہ سے، جو شیر اللہ نے اس شیر کو دیا ہے وہ ہیبت زدہ ہوتا ہے نا، اس کی آواز، اس کا چیرنا پھاڑنا، اس کے ٹکڑے کرنا، تو وہ ڈرتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر اس نے میری طرف دیکھ لیا اور مجھے چیر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا تو. ہاں حالانکہ وہ شیر پالتو ہے، کچھ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈرتا ہے. سمجھ؟ اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت کی جلال، اس کی شان کا علم انہیں ہوتا ہے، اس کی عظمتوں کو، اس کی بے نیازیوں کو وہ جانتے ہیں کہ اگر کبھی اس کی بے نیازی کی ہوا چلی نا، اگر اس نے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ کو بھی ہماری عبادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی ترقی نہیں ہوگی ہماری عبادتوں سے، ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے. سمجھ؟ تو اسی طرح ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اس کی بے نیازی کی ہوا چل گئی نا، وہ سوچتے ہیں تو ہماری عبادتوں کو کیا ہوگا، ہوا کی مانند اڑا کر رکھ دیا جائے گا. تو ایمان والے ڈرتے ہیں. اللہ والوں کی دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں نا، مگر ان کے دل کو سکون نہیں ہوتا، ان کے دل میں غم ہوتا ہے. وہ موت سے پہلے کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ جنہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں، کس حال میں موت آئے گی، انہیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا بنے گی. تو بندہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ رب کے سامنے پیش ہونے کی کیفیت سوچ کے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھے مجرموں میں کھڑا کرے گا یا عبادت گزاروں میں کھڑا کرے گا. سمجھ رہے؟ تو بتاؤ جو ایسا ایمان والا ہوتا ہے وہ چین سے جی سکتا ہے؟ ہاں کیسے جی سکتا ہے؟ وہ دنیا میں لمبی لمبی امیدیں کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ دنیا کے اندر بے غم زندگی کیسے گزار سکتا ہے بتاؤ؟ وہ تمام عبادتوں کے باوجود اپنے پروردگار کے سامنے اس کی بے نیازی، اس کی عظمتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل کرنا اور پھر اس پر ڈرنا ایمان کی تو دلیل ہے، ایمان کی تو دلیل ہے. سمجھ رہے؟ تو غم، ایک مومن کے دل میں غم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. استاذہ کہتی ہے غم مومن کا شعار ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے، ان کی عادت ہے، ان کی صفت ہے. اب آپ کہو گے کیسے غم مومن کی صفت ہے؟ تو پھر ہم غم کریں نہ کریں، بھائی میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، میں ٹھیک نہیں رہتی ہوں، مجھے یہ دکھتا ہے، میں مالی اعتبار سے پریشان ہوں. نہ
کون سا غم؟ محبت کا غم، اس کے روٹھ جانے کا غم، اللہ کے نبی منہ پھیر لے اس کا غم، کہیں اللہ کے نبی یہ نہ کہہ دے تو میری امت سے نہیں ہے اس کا درد. یہ ساری چیزیں، کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے ریاکاری کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کا ڈر. ایمان والا ڈرتا ہے ہر پل ہر لمحہ. اللہ رب العزت ہمیں وہ خشیت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ جو اللہ ہم میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ یا اللہ ہمیں سچا مخلص ایماندار بندہ باندی بنا لیجیے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ایماندار بندے کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.